ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا وملجانا ومآوانا والنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين سبحان اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عطس حسن کمال محمد فاروق ذل جاو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود
یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوائے ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ بس حمد و ثنا درود و سلام میرے نہایت ہی واجب القدر قابل صدر احترام عزت مآب جناب قائد ملت اسلامیہ مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان القادری صاحب زیدہ مجدہ و دیگر علماء کرام عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا کروڑ شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ربیع نور کے مہینے میں ان نورانی محافل کے ذریعے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونے کا موقع نصیب فرمائے۔ میں صمیم قلب کے ساتھ آپ تمام دوستوں کو بالعموم اور پیکر اخلاص و محبت خادم دربار عالیہ بابا جی سائیں حاضر حضور حاجی ساجد محمود صاحب کو بالخصوص ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جن کی وساطت سے قبلہ مفتی صاحب نے اس دربار عالیہ بابا جی سائیں حاضر حضور میں ربیع النور کے ان نورانی گھڑیوں میں یہ رحمتیں، یہ برکتیں سمیٹنے کا ہم سب کو یہ پلیٹ فارم مہیا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بہار کو تادم آخر قائم اور دائم فرمائے اور ان ہستیوں کے لیے اس کو ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ موضوع مفتی بلا مفتی صاحب نے بیان فرما دیا ہے، وہی نور بھی ہے، وہی حسن مصطفیٰ بھی ہے۔ اور یہ انہی کی آج کرامت ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کے میں سہالہ کے پاس محمد ماڈل ٹاؤن میں ادھر سے عصر کی نماز پڑھ کے گیا ہوں، اور انہی کی نگاہ تھی کہ اتنی جلدی، اور یہ قبلہ بابا جی سائیں حاضر حضور کا فیضان ہے، اتنی جلدی واپس آیا۔ انہوں نے تو کہا کہ آپ واپس نہیں آ سکتے۔ دوستو، اعلی حضرت کا جو سلام میں نے خطبے میں پڑھا، وہ سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ذات پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ آج تو لوگوں نے ہمیں
بس یہی تبلیغ کی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی مسائل بیان کرنا یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ آؤ جی دین کی باتیں کریں۔ یہ جو پلیٹ فارم قبلہ صاحب نے ہمیں مہیا کیا ہے نا، یہ انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے پتہ چلے گا کہ جو احکام ہیں قرآن مجید کی آیات کتنی ہیں؟ 6666۔ ان میں صرف 500 آیات ہیں جو احکام کے متعلق ہیں، جو احکام کے متعلق ہیں۔ 6166 آیات کی ہیں۔ جن ہستیوں کا آپ قبلہ مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، جن محدثین کا یہ ذکر کر رہے تھے، ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں۔ سبحان اللہ۔ 7 لاکھ 5 لاکھ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو 7 لاکھ احادیث یاد تھیں، امام بخاری کو 5 لاکھ احادیث یاد تھیں، اور جو احکام کے متعلق ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے متعلق ہیں، وہ تو صرف سینکڑوں کی تعداد میں ذکر کی گئی۔ اور کیا یہ وہ دین نہیں ہے؟ کیا اور چیز یہ دین نہیں ہے؟ یہ چیز ہے جو آج ہی آؤ دین کی باتیں کریں۔ یہ جو ہم بیان کریں، کیا یہ دین نہیں ہے کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، وہ سجدہ وہ اگر امت کو سمجھ آ جائے نا، وہ حضرت صفیہ حضور کا حسن بھی بیان کرتی ہیں اور یہ سجدہ بھی بیان کرتی ہیں، حضور کا حسن بھی بیان کرتی ہیں، آپ کی پھوپھی۔ اور یہ ہمیں، یہ جنہیں سمجھ آیا ہے نا، وہ تو اس ربیع النور میں ہر گھڑی، ہر لمحہ اس سجدے کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اسی سجدے کی برکتیں کہ اما صفیہ فرماتی ہیں، حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پہلا عجوبہ جو ہم نے دیکھا کہ ہم نے تو پانی رکھا ہوا تھا کہ آپ غسل دیں، دیکھا وہ تو غسل دی ہوئی ہے، چہرہ جو ہے وہ نور علی نور ہے، وہ اس سے ایسی نورانیت بکھر رہی ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، زمین سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں میں سرما ڈالیں وہ بھی جلا ہوا ہے، ناف کاٹیں وہ بھی کٹی ہوئی ہے، ختنے ہوئے ہوئے ہیں، اور جو آخری عجوبہ تھا سر سجدے میں ہے، سر سجدے میں ہے، اور ہونٹ ہل رہے ہیں، ہونٹ حرکت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کان لگائے تو آواز آ رہی تھی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ تو یہ آل حضرت فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ یہ پہلا سجدہ جن کو سمجھ آ گیا نا وہی میلاد منا دے، جنہیں یہ سمجھ آ گیا ہے وہی ان لمحوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہی میلاد ہے، حضور کا حسن بیان کرنا، حضور کے کمالات بیان کرنا، حضور کے شمائل بیان کرنا، حضور کے خصائص بیان کرنا، حضور کے فضائل بیان کرنا، یہی میلاد ہے۔ اور یہی جو ہے جنہیں سمجھ آیا ہے نا، جنہیں سجدہ سمجھ آیا ہے، وہ سجدہ وہ آخری سجدہ بھی ہوگا، جو پہلا سجدہ تھا وہ آخری بھی ہوگا، اور وہ بھی امت کے لیے ہوگا۔ پہلا سجدہ بھی امت ہی کے لیے ہوگا، پھر یہ امتی اس سجدے کو کسی صورت میں بھلا نہیں سکتے۔ جو بھول گئے ہیں نا وہ بھٹک گئے، وہ بھٹک گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے
گھروں میں پیدا کیا ہے جو اس سجدے کو سمجھ گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ جس جگہ یہ سجدہ ہوا ہے نا، اب تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ یہ تو یہود و نصارہ کی ایجنٹ ہر جگہ آ گئے نا، یہ ہر جگہ پہنچ چکے ہیں۔ جس جگہ یہ سجدہ کیا گیا ہے، یہ امت اس جگہ کو بھی بھول سکتی ہے؟ لیکن کچھ لوگ آئے ہیں درمیان میں، جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اس کے بعد یہود و نصارہ کے ایسے ایجنٹ ان مقدس مقامات پر آئے، ان مقدس مقامات کو انہوں نے مسمار کیا، اور اس میں یہ بھی جگہ جہاں پر حضور نے سجدہ کیا تھا۔ یار جو پیدا ہو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ جو پیدا ہو، خدا کی تو یہ شان ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، سبحان وہ اللہ رب العالمین ہے، سبحان اللہ۔ وہی ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگیاں دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی الاحد ہے، وہی الصمد ہے، وہی حی القیوم ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور جو پیدا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جگہ جہاں پر حضور پیدا ہوئے، آتے ہی سر سجدے میں رکھا، وہ جگہ مولد النبی ہے جہاں حضور پیدا ہوئے۔ اس جگہ کی بھی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ اس جگہ کی حفاظت وہ اہل سنت نے کی ہوئی ہے، وہ تاریخی کتابوں میں وہ جگہ موجود ہے۔ اگرچہ آج کل کی جو حکومت ہے انہوں نے وہاں پر لائبریری بنا دی، اور اس جگہ کا نام وہاں پر کوئی عاشق پہنچ جائے نا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، مجھے تو 2001 میں اس جگہ کے اندر جو لائبریری جو بنائی اس کے اندر داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، خدا کی قسم جو ہی مولد النبی میں داخل ہوا، اور وہاں پر جو خوشبوئیں میں نے پائی وہ میں نے حرم میں بھی نہیں پائی، سبحان اللہ۔ وہ تو میں نے ریاض الجنہ میں بھی نہیں پائی۔ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کے لیے اس کائنات کے اندر پہلے وہ مسجد بنائی ہے، وہی جگہ ہے جہاں پر حضور نے سجدہ کیا ہے۔ سجدے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے نا۔ اس کائنات میں آتے ہی جہاں حضور نے سجدہ کیا ہے، وہاں پر اگر کوئی عاشق اس جگہ کی زیارت کرنے کے لیے جائے تو کیا یہ شرک ہو جاتا ہے؟ وہاں پر اگر کوئی 2 نفل پڑھے، جہاں پر آقا نے آتے ہی ہماری بخشش کے لیے سجدہ کیا ہے، دعائیں مانگی ہیں، وہاں پر کوئی نفل پڑھے تو کیا وہاں پر وہ شرک ہو جائے گا؟ لیکن یہ ایسے یہود و نصارہ کے ایجنٹ آ چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس یہی دین ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ آؤ جی دین کی باتیں کریں، یہی پوری دنیا کے اندر اس ہی جگہ سے ریال دے دے کے ایسے لوگوں کے ذہن بنائے گئے کہ آقا کے جو کمالات تھے، آقا کے جو شمائل تھے، آقا کے جو فضائل تھے، آقا کریم کے جو خصائل تھے، یہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے، یہ لوگوں سے دور کر دیے جائیں، کیونکہ یہی تو ایسے خصائل ہیں، ایسے فضائل ہیں جو سن جا لیتا ہے وہ پھر ان پر مر مٹنے کے لیے ہر لمحہ ہر گھڑی تیار لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہ یہود و اللہ۔ نصارہ چاہتے ہیں کہ یہ فضائل، یہ خصائل، یہ شمائل، جو شمائل مصطفیٰ ہیں، جو فضائل مصطفیٰ ہیں، جو خصائل مصطفیٰ ہیں، یہ امت جو ہے سن نہ سکے، ان کو بس اس طرف ہی لگا۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، اور اس مہینے میں اشاقان مصطفیٰ حضور کے خصائل بھی سنتے ہیں، حضور کے شمائل بھی سنتے ہیں، حضور کے فضائل بھی سنتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کی حسن کی بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کا یہ حسن، یہ جتنی بھی کائنات کے اندر جتنے بھی حسن ہیں،
اسی حسن سے سب حسنوں کو خیرات ملی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ یہ زمین کے اندر جو وسعت ہے یہ اسی حسن کی وجہ سے اس کو وسعت ملی۔ آسمان کے اندر جو رفت ہے یہ اسی حسن کی وجہ سے آسمان میں جو بھی یہ جتنا حسن نظر آ رہا ہے یہ اسی حسن سے اس آسمان کے حسن کو بھی خیرات ملی۔ یہ سورج کے اندر جو چمک ہے اس سورج نے یہ چمک اسی حسن سے پائی۔ یہ چاند کی جو چاندنی ہے یہ اسی حسن سے اس چاند کو چاندنی ملی ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی حسن ہے وہ قبلہ مفتی صاحب نے جو حدیث بیان کی ہے نا کہ سب سے پہلے اے جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر اسی نور کے فیض سے ساری کائنات بنی، تو پھر ساری کائنات کے اندر جتنا بھی حسن ہے وہ ساری حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ ساری کی ساری یہ تو حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دور سمین کے اندر انہوں نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ آپ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو بارہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ بارہا مرتبہ آپ نے جو ہے حضور سے کلام کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی تو میرے والد محترم قبلہ حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور حسن یوسف کو دیکھ کر لوگ مدہوش ہو جاتے تھے۔ یا رسول اللہ، جبکہ آپ کے حسن کو دیکھ کر لوگوں کے اندر ایسی کیفیت طاری نہیں ہوتی، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آگے سے حضور نے فرمایا میرے رب نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں سے مخفی رکھا ہے۔ یہ تو بشریت کے پردے ڈال کر اس حسن کو چھپایا گیا ہے۔ اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا تو یہ ساری کائنات ہی بیہوش ہو جاتا۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کفار تھے ان میں وہ تو ان کے دلوں پر تو پردے ڈلے ہوئے تھے، اور جس سے وہ پردہ ہٹ جاتا تھا جو اس رخ انور کو ایمان کی حالت میں اس جمال مصطفیٰ کو اس حسن مصطفیٰ کو دیکھ لیتا تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو صحابیت کا شرف عطا فرماتا۔ حسن مصطفیٰ کی جو ایمان کی حالت میں زیارت کر لیتا پھر اس کا ایک چھوٹا سا بھی عمل وہ اگر مٹھی بھر جو بھی خیرات کرتا ہے تو آج کل ہم میں سے اگر اور پہاڑ کے برابر بھی صدقہ و خیرات کر دے تو جنہوں نے اس حسن کا دیدار کیا ہے نا ان کے مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان کی تو بڑی پھر کیا ہے اس حسن مصطفیٰ کی صرف حالت ایمان میں زیارت جس نے کر لی اس کے مقابلے میں کوئی دنیا کا غوث، کوئی قطب، کوئی عبادت گزار جو ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشہور ہے اس کے مرتبہ اور مقام کو نہیں پا سکتا جس نے فقط حالت ایمان میں اس حسن مصطفیٰ کی زیارت کر لی۔ سبحان اللہ۔ ان کی تو بڑی شان ہے نا۔ آج لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی تحقیقیں کر کے ہمارے تو قبلہ استاد جی فرماتے تھے کہ ہمارے اسلاف نے تحقیقات کر لی ہیں ہر ایک مسئلے پر۔ اب جو بھی تحقیقات کر کے لوگوں کے اندر انتشار ڈال رہے ہیں ان کی تحقیقات کو ہم ان کے اسفل السافلین میں ڈالتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کو جو شرف اور جو عظمت اس حسن
مصطفیٰ کو دیکھ کر ملی، اس حسن مصطفیٰ کی برکت سے ملی حالت ایمان میں جس نے فقط زیارت کی، کوئی اور عمل نہ کر سکا، اس کی عظمت اور اس کی شان کو بھی دنیا کا کوئی کتب، کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا، جس نے صرف اس حسن مصطفیٰ کی زیارت کی اور ٹائم ہی نہیں ملا کہ عبادت کر سکا، کوئی اور عمل کر سکا، اس کے بھی جو ہے شان اور درجے کو کوئی دنیا کا ولی اور غوث کتب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر لمحہ ہر گھڑی رہے ہیں، ان کی تو شان ہی بلا و بلا، سبحان اللہ، ان کی تو شان ہی بڑی بلند ہے نا۔ آپ کا حسن حضرت ام معبد، وفد طارق، یہ قبلہ مفتی صاحب کئی دفعہ آپ کو بیان یہ سنا چکے ہیں۔ وہ وفد طارق والا بھی واقعہ قبلہ صاحب بہت پیارا بیان کرتے ہیں، ام معبد والا بھی واقعہ بہت ہی پیار سے بیان کرتے ہیں، اور میں بھی حضرت ام معبد نے جو حضور کا حسن بیان کیا وہ بھی سناتا ہوں، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے چہل قدمی کرتے ہوئے مدینہ کے باغات کی طرف، مدینہ کی چراگاہ کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پر جب گئے تو دیکھا تو ایک قافلہ رکا ہوا ہے، وہی وفد طارق تھا، وہ قافلہ وہاں پر رکا ہوا ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں آئے؟ انہوں نے کہا مدینے کی کھجوریں لینے آئے، مدینے کی کھجوریں جو ہیں وہ خریدنے آئے ہیں۔ حضور نے ایک اونٹ ان کے پاس دیکھا، حضور کو وہ اونٹ پسند آ گیا، سرخ اونٹ تھا، حضور کو سرخ اونٹوں سے بڑا ہی پیار تھا، وہ اونٹ دیکھا پسند آ گیا، سودا کر لیا چند سا کھجوروں کے بدلے، اور اب جو قافلے والے تھے وہ حسن مصطفیٰ کو دیکھتے رہے، سودا ہو گیا۔ حضور نے کہا کہ میں تو آیا ہوں یہاں ویسے چہل قدمی کرتے کرتے یہاں پر پہنچا ہوں، میں تو اونٹ خریدنے کی نیت سے آیا نہیں تھا، کوئی میرے پاس قیمت ساتھ لاتا، لہذا میں گھر پہنچ کے قیمت تمہارے پاس لٹا دیتا ہوں، پہنچا دیتا ہوں، کھجوریں آپ کی طرف پہنچا دیتا ہوں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ کی پیغام کامی لے کے چل پڑے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، حضور کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، حضور جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، پھر ان کو ہوش آیا، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یار یہ کیا ہے؟ یہ آدمی آیا اس نے تمہارے ساتھ سودا کیا اور تم نے کوئی چیز اس سے گروی نہیں رکھی، تم نے کوئی قیمت نہیں لی، تم میں سے کوئی اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، تو اب یہ تو چلا بھی گیا ہے۔ وہ کہنے لگے یار یہ حسین ہی اتنا تھا، ہمیں تو ہوش ہی نہیں رہا، تو کوئی چیز گروی رکھے، اسے کوئی ضمانت مانگے، وہ تو یہ باتیں کر رہا تھا تو اس کے منہ سے تو موتی جھڑ رہے تھے، اس کا چہرہ ہی اتنا نورانی تھا، اتنا حسین تھا، ہم مدہوش ہو گئے اس کا چہرہ ہی دیکھ کر۔ ان میں سے ایک کہنے لگا بس تم تو اس کا چہرہ دیکھتے رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہاتھ گار گیا۔ یہ بات جب کی نا تو خیمے میں اس قافلے کے سردار کی بیوی یہ باتیں سن رہی تھی، یہ بات اس کو بڑی بری لگی کہ ایسی ہستی کے بارے میں جس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے ہاتھ کر گیا ہے، یہ بات اس کو بڑی ناگوار لگی۔ اس نے فوراً کہا آنا ضامنۃ، اس کے بارے سے کوئی گل نہ کرو، اس کی ضمانت میں دینی، اور تھوڑے اٹھنی قیمت بھی میں دے دے سا، او بندہ تھوڑے نال ہاتھ کر کے نہیں گیا، او اس کا چہرہ ہی اتنا نورانی سی، اس کا چہرہ ہی ایسا کمال سی کہ او دھوکہ نہیں دینے آئے۔ اتنا کی دیکھنے کہ مدینہ شریف کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادم کھجوراں لے کے آ گئے،
اور جتنا حضور سودا کیتا ہے اس کو کئی گنا اور بھی حضور تحفے دے دیتے ہیں کہ اے تساں سے تحفہ ہے کھاؤ. گل کی ہے کہ حضور کا چہرہ انہاں کہ جنہاں اجے ایمان بھی نہیں لایا تے دیکھا تے وہ بھی یہ کہنے سن کہ یہ بڑا صادق ہے یہ بڑا امین. ایک تے کافر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ دیکھ کے اور یہ گل منے ہیں کہ یہ ہے بھی صادق یہ ہے بھی امین. وہ تے پھر مورا لگ گیا بھی سن ہن بھی مورا لگیاں بھی ہیں کہ جنہاں یہ پہلا سجدہ سمجھ نہیں آیا جنہاں یہ پہلا سجدہ سمجھ نہیں آیا نا پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. یہ پہلا سجدہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے. خدا کی قسم وہ جو سجدہ ہے نا اس سجدے کی جتنی بھی ہم تشکر کریں اس سجدے کی ہم جتنی بھی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں وہ ادا نہیں کر سکتے. کہ کیوں کہ بندہ پروردگار محمد احمد نبی اسا اللہ تبارک و تعالی اس نبی نا امتی بنایا ہے کہ جس نبی نے امت وچ شامل ہونے واسطے اولو العزم نبیاں بھی دعاواں اولو العزم نبیاں بھی دعاواں کیتیاں کہ اے اللہ تو اساں نبی نہ بناویں بلکہ اس نبی آخر زمانی امت وچ شامل ہونے نہ شرف عطا کر دے. سبحان اللہ سبحان پھر اے امتیو اس نے مصطفیٰ نظارہ جس وقت میدان معاشر جی اے امتی کر سن اس لمحے اس وقت تے پھر سارے پردے ہٹا دیتے ویسے اے بشریت نے جتنے بھی پردے اس وقت ہٹ ویسے اور مقام محمود تے جس وقت یہ حسن مصطفیٰ نا حقیقی جلوہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ذات نے مظہر حضور نے ذات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے نائب مطلق اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے ذات نے مظہر کہ جتنی بھی کائنات میں اندر جو بھی سورج چاند ستارے کی اللہ نے صفات نہیں مظہر لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی ذات نے ایک مظہر اور وہ نظارہ وہ ساریاں امتاں بھی کرنا اور امت محمدی واسطے یہ بڑی ہی بحث سے فخر کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی اساں اس پیارے نبی کی عظمت اساں اس پیارے نبی نے شمائل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے فضائل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے خصائل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا اس وقت کہ جس وقت نا اس سورہ والضحیٰ نا شانی نزولی اس طرح کہ کافر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ بس محمد ان چھوڑ دیتا ہے کچھ عرصہ وہی نازل نہیں ہوئی تو مکے نے اندر کفار مکہ ایک گل پھیلا دیتی کہ اللہ محمد جڑا رب ہے وہ محمد نال ناراض ہو گیا ہے محمد ہاں بس چھوڑ دیتا ہے اس وقت میرے رب فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی والضحیٰ دے بارے چ مفسرین امام فخر الدین رازی جیسے عظیم مفسر حضرت صدر الافاضل مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر خزائن العرفان کے اندر تفسیر روح البیان تفسیر روح المعانی تفسیر کبیر نے اور دیگر اکابرین مفسرین نے حوالے دے کے
اے فرمایا ہے کہ والضحات مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا چہرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نورانی چہرے دی قسم کھائی کہ ایک چاشنی طرح چمکتے ہوئے اس چہرے کی قسم، اور واللیل اذا سجا، واللیل نے فرمایا کہ رات نی مانند کندھیاں چھونے والیاں زلفاں دی قسم۔ واللیل تو مراد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اپنے پیارے حبیب دی زلفاں دی قسم کھائی، والضحات اپنے پیارے محبوب دے چہرے دی قسم کھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب دے خامیم زلفاں دے مروڑ دی قسم کھائی، یاسین حضور دے دندان مبارک نو بیان کیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید نے اندر بارہا اپنے پیارے محبوب دا حسن بیان کیتا ہے، اور احادیث نے اندر صحابہ کرام جدوں آقا دا نظارہ دیکھے، حضور دی مجلس نے اندر حضور دے کول بیٹھ کے لوگ تے ساڈے کول پوچھ رہے ہیں جی کتھے لکھے ہے، کتھے لکھے ہے؟ میں آکھنا ہے کہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت، حضرت سیدنا حسان بن ثابت حضور نی بارگاہ تے بیٹھے ہوئے تے او کی فرمانے تو احسن منک لم ترکت تو آئے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہاڈے جیسا حسین تے اساں کدے بیٹھے ہیں لم ترکت تو آئے گی، کدے بھی تک تو کسی وقت کسی صورت وچ کبھی بھی کتو نہ مانا ہے ویکھے۔ اور آگے کی فرمایا وَآجْمَالُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہاڈے جیسا حسین تو ہاڈے جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنیا خلقتا مبرم من کل عیب، اللہ نے آپ کو تو ہر عیب ہر نقص سے پاک اور منزہ پیدا فرمایا، ہر نقص سے ہر کمی سے ہر کوتاہی سے ہر کسی کے عیب سے کل منظم اے خلقتا مبرم من کل عیب۔ اللہ تعالی نے حبیب دی تعریف حضرت سیدنا حسان مسجد نبی شریف وچ حضور دے سامنے بیان کر، عید میلاد نا حضور دے اوصاف حضور دے کمالات اے بیان کرنا، اور جب صحابہ کرام اے کمالات بیان کرنے ہیں حضور نے ذکر جدو بھی مسجد نبی شریف جو ہونے تے عرش تے رب انہاں تے فخر فرما۔ مسلم شریف ترمذی شریف نہیں روایت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں اٹھ کے آنے مسجد نبی جے چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضور آن کے انہوں کو پوچھنے کیوں بیٹھے ماں آج لسکم، اے الفاظ حدیث اے تسی اتھے کیوں بیٹھے ہوئے ہو، اتھے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ کرام کو حضور پوچھنے اتھے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ اسی اتھے بیٹھے ہوئے ہیں اس وجہ تو کہ اسی اللہ نہ شکر ادا پہ کرنے کہ جڑے دین اسلام کی نعمت تو آڈی وجہ تو اساں اللہ عطا کی تھی تو آڈے ذریعے جڑا اللہ ساڑھے تے احسان کیتا اس نعمت نہ شکر پہ ادا کرنے، اس نعمت نہ شکر پہ ادا کرنے ہیں۔ حضور فرمانے اچھا تسی حلف دینے تسی قسم چاہنے کہ اسی وجہ تو اتنے بیٹھے ہو یہ گالے ہو اس تو علاوہ تو کوئی مقصد نہیں؟ صحابہ کرام قسم چاہیے یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھا اتنے مقصد صرف اور صرف اللہ نے شکر ادا کرنا ہے جڑا اللہ تو آڑے ذریعے ساڑھے پہ احسان کیتا ہے اس کا اسی اتنے ذکر کر رہے ہیں، اس تو علاوہ اور ساڑھا کوئی معاملہ نہیں۔ حضور فرمایا ہاں یہ نہیں کہ تھوڑی غلط شک ہے میں کہاں تھوڑے کو قسم چاہیے بلکہ گل یہ ہے کہ ہونے میرے کو جبرائیل آئے، ہونے میرے کو جبرائیل آئے اور انہیں یہ دس ہے کہ تھوڑے اس عمل کی وجہ تو اللہ
فرشتے جے فخر فرما رہے سبحان اللہ یہ ساڑا ایمان ہے کہ جت بھی حضور نے تعریف حضور نے مدح و نعت ہونی ہے اتنے اللہ نے رحمتاں اور برکتاں نہ نزول ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اساں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل شمائل اور خصائل سمجھنے توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.